قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسم الرؤوف کا تذکرہ 10 مقامات پر کیا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رؤوف کا ویسے عمومی ترجمہ تو رحمت کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن الرأفہ رحمت کا سب سے اعلیٰ، سب سے انتہائی رحمت کو ہم رؤوف کہتے ہیں یا رأفہ کہتے ہیں۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرا، لیکن اللہ نے یہ تمام جانور انسان کے تابع کرتی ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال رحمت ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اگر اللہ نے ان کو مہلت دی ہے وہ اس وقت تک کے لیے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رؤوف ہے۔ اگر اللہ رؤوف نہ ہوتے تو ان پر کون سی ذات تھی جو رحم کرنے والے تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ۔ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم الرؤوف کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسم الرؤوف کا تذکرہ 10 مقامات پر کیا ہے۔ الرؤوف رأفہ سے ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رؤوف کا ویسے عمومی ترجمہ تو رحمت کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن الرأفہ رحمت کا سب سے اعلیٰ، سب سے انتہائی رحمت ہم رؤوف کہتے ہیں یا رأفہ کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم تو ہیں، رحمان بھی ہیں، لیکن رحمان ہونے کے ساتھ رؤوف بھی ہے، بے انتہا مہربان۔ رحمان اور رحیم کی رحمت کو ملا کے جب اس کی ایک انتہا ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمت اور رأفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے خاص بندوں کے لیے ہے، اپنے مومنین کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی بیچ دیتے۔ جب انسان اپنے آپ کو بھی بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رؤوف بالعباد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بے شمار رحمت اور بے شمار محبت کرنے والے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، وہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن ہر ایک انسان نے جو بھی کوئی نیکی کی ہے وہ اس کے سامنے حاضر ہوگی، جو برائی ہے وہ بھی حاضر ہوگی۔ تو انسان یہ چاہے گا کہ جو برائیاں ہیں اس کے اور انسان کے درمیان، گناہوں کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہو جائے، اس کو نظر ہی نہ آئے، صرف نیکیاں نظر آئیں، گناہ نظر ہی نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں، وہ تو موجود ہوں گی، لیکن ان کی کچھ برائیاں بھی ہوں گی اور ان کو اس پہ پشیمانی ہوگی کہ کاش یہ نظر ہی نہ آئے۔ تو انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے اتنا رؤوف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وہ جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکیوں کے بدلے میں اس سے درگزر کرنے والے ہیں، اسے معاف کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسم رؤوف کا ذکر اس وقت کیا جو غزوہ تبوک کا موقع تھا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھوڑی سی سرزنش بھی کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور یہ معاف کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس میں رؤوف ہونے کا تقاضا ہے، اس صفت رؤوف کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ تعالیٰ نے نبی کی توبہ، مہاجرین اور انصار تمام کی توبہ قبول کر لی۔ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَىٰ، جنہوں نے انتہائی تنگی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ من بعد ما کاد یزغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ کچھ لوگوں کے قریب تھا کہ دل ان کے ٹیڑھے ہو جاتے، دل پھر جاتے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو مشکل کے اندر انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا تھا اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اللہ نے رحیم کا صرف ذکر نہیں کیا، فرمایا رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت کرنے والا ہے، بے شمار پیار کرنے والا اور رحمت کرنے والا، بے رحیم بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ قبول کی ہے۔ پھر ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اسم رؤوف اور صفت رؤوف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں خلق الانسان من نطفۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے، کہ کیا اوقات ہے ایک نطفے کی، ایک منی کے قطرے کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس سے پیدا کیا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، جب یہ انسان بڑا ہو جاتا ہے تو جھگڑالو بن جاتا ہے، اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔
والانعام خلقها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جانور ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا، لکم تمہارے لیے فیہا دفء، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے تمہارے لیے سردی سے بچنے کا سامان ہے، یعنی کہ جو جانوروں کے بال اور اون ہے اس کے ذریعے سے آج کل کے دور میں بھی، ماڈرن دور میں بھی جیکٹس بنتی ہیں، رضائیاں بنتی ہیں جن سے انسان گرمی حاصل کرتا ہے اور سردی سے بچتا ہے۔ ومنافع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ تمہارے لیے فائدے ہیں ان میں، منہا تاکلون، کچھ جانور تم کھاتے بھی ہو، ولکم فیہا جمال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے اس میں زینت اور خوبصورتی ہے، جب صبح کے وقت تم ان کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو اور شام کے وقت لے کے آتے ہو، تو انسان کے پاس جتنے جانور پرانے دور میں بھی ہوتے تھے تو اس سے اتنا زیادہ اس کے جمال اور اس کے رتبے کا اندازہ لگایا جاتا تھا کہ اچھا ہاں اس انسان کے پاس اتنے زیادہ جانور ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جانور تمہارے بوجھوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک منتقل کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر بھی انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملے میں جھگڑالو بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرا، لیکن اللہ نے یہ تمام جانور انسان کے تابع کرتی ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کمال رحمت ہے۔ نہ بصورت دیگر اگر کوئی کسی کی تابع داری نہیں کر رہا تو کوئی بھی ایک انسان دوسرے انسان کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف برداشت کی ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق بھی عطا فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت رعوف کا تقاضا ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افامنوا مکر السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یہ جو برائیاں کر رہے ہیں، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، کیا یہ امن میں آ گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کو پھاڑ کے ان کو زمین میں نہ دھنسا دے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر آسمان سے دردناک قسم کا عذاب نازل کرے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اونڈے منہ پڑے ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اچک لے، ان کو پکڑ لے، ان کو پر دردناک قسم کا عذاب آ جائے، تو کیا اللہ کو روک سکتے ہیں؟ کیا اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں؟ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پر جو ہے وہ خوف کا عذاب بھیج دے؟ فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ اس تمام کے باوجود اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کائنات کے لوگوں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دن رات انکار کرنے والے ہیں، دن رات اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اگر اللہ نے ان کو مہلت دی ہے وہ اس وقت تک کے لیے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت رعوف ہے۔ اگر اللہ رعوف نہ ہوتے تو ان پر کون سی ذات تھی جو رحم کرنے والی تھی؟ اور اگر اللہ فیصلہ کر لے کہ میں عذاب لے ہوں تو کیا اللہ کو یہ روک سکتے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ چیلنج کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ والرؤوف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رعوف ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو لوگ گالی دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بھی اس پہ صبر کرتے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے سب چیزوں کو تمہارے تابع نہیں کر دیا، تمہارے کنٹرول میں نہیں دے دیا، اور سمندر کے اندر والفلک تجری، یہ جو کشتی ہے سمندر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے۔ یمسک السماء ان تقع علی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمان کو تھامے ہوا ہے کہ وہ زمین پر نہ گر جائے، بغیر کسی ستون کا اس کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بے شمار رحمت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رعوف ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اسم رعوف کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان میں گزر چکے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اے اللہ ہمارے درمیان جو مومنین ہیں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عداوت، ایک دوسرے کے لیے بغض نہ پیدا کرنا۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ تو بہت ہی رحمتوں والا اور بہت ہی رحیم ہے، تو رؤوف الرحیم ہے۔ تو مومنین کی آپس میں محبت اور مومنین کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے ممد و معاون ہونا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، ایک دوسرے کے لیے آپس میں بغض نہ رکھنا، اس کی جب دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اسم رؤوف کا ذکر کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر واضح آیات اور نشانیاں ذکر کی ہیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال سکے۔ ان اللہ بکم لرؤوف رحیم، کیونکہ اللہ کو تم سے بہت محبت ہے، اللہ کو تم سے تمہارے اوپر بہت رحیم ہے اللہ تعالیٰ۔
اللہ نے رستے واضح کر دی، انبیاء بھیج دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی کہ کسی طریقے سے انسان جو ہے وہ اللہ کے نافرمانی کے رستے بنا جائے، لیکن وہ انسان ہی ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس کے باوجود فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، وہ جھگڑالو بھی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان پر بہت زیادہ مہربان ہے، لیکن وہ انسان ہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو سمجھ نہیں پاتا۔